والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وصحابه كنجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. یقین دانم دری عالم کلا معبود الا ہو ولا کونین فی الموجود لا مقصود الا ہو توصل الہ وانت تظہر حبہ فہذا العمر فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لا تاتو ان المحب لمن يحب مطیع. گرچہ میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں. احادیث رسول اللہ میں سے ایک حدیث ہے. چند اشعار پڑھے گئے ہیں. اللہ رب سے التجا ہے، دعا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے. باری تعالیٰ مجھے اکثر بیان کرنا توفیق بخشیں. آپ بھائیوں کو، جمع مسلمانوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد عمل صالح کر نصیب فرمائیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں نہایت وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ در حقیقت دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلامی ہے، اور جو بھی شخص اسلام کے سوا کوئی اور مذہب، کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرے گا تو آخرت میں تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہوگا. دین جو ہے صرف مخصوص اعتقادات یا عبادات کا مفہوم نہیں، بلکہ دین زندگی کے تمام شعبوں کو حاوی ہے. خواہ وہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، تجارت ہو، زراعت ہو، بزنس ہو، نظام مملکت ہو یا بین الاقوامی معاملات ہوں. غرض زندگی کا کوئی شعبہ دین کے احاطہ سے باہر نہیں. اسی وجہ سے لغت میں دین کا مفہوم طریقہ زندگی بیان کیا گیا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، اسی کا نام دین ہے. اس لحاظ سے دونوں آیات کا
مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جو طریقہ زندگی قابل اعتبار اور پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے، وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرنا تباہی، بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اس فرمان خداوندی سے معلوم ہوا اور وہ خوبی سمجھ آنا چاہیے کہ جس طرح مجموعی طور پر مذہب اسلام کے سوا کوئی اور مذہب اختیار کرنا تباہی کا باعث ہے، اسی طرح زندگی کے کسی ایک شعبہ کو، زندگی میں کتنے شعبے ہیں، زندگی کے کسی ایک شعبے کو بھی اسلامی ہدایات سے جدا کر لینا ہلاکت، بربادی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہر مسلمان مرد عورت پہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو اسلامی ہدایات کے مطابق بنائے، چلائے، گزارے۔ دین اسلام دین عافیت ہے، اسلام میں عافیت ہے، رحمت، کیونکہ دین عافیت ہے، دین رحمت ہے، اور یہ دین راحت عقل سے بات کس طرف جاتا ہے اور اجازت نہیں دیتا کہ انسان عافیت اور کامیابی کے راستے کو چھوڑ کر تباہی اور بربادی کو اختیار کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع، نبی علیہ السلام نے آخری حج فرمایا اور آپ فرما رہے تھے خذوا مناسککم، میرے صحابیوں میرے سے کچھ مسائل سیکھ لو، جو باتیں پوچھنی ہوں پوچھ لو۔ انی لا ارى، کیا معلوم، احجت بعد حجتی، احج بعد حجتی، کیا آئندہ حج نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج کے دن میں اللہ نے تمہارے واسطے دین کو کامل مکمل کر دیا اور اپنا انعام تم پر پورا کر دیا اور پسند بھی کر لیا، تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کی حیثیت ہے۔ تو بھائیو، معاشرہ اور طریقہ زندگی کے لیے اسلام پسند کر لیا گیا ہے۔ اسلام ہی کے اصول، عقائد و عبادات، اخلاقیات اور معاشرات جو بھی آپ کو پسند آئے، اور یہی مجموعہ زندگی ہے۔ ہر نعمت کا سامان اسی میں ہے، اور اسی بنا پر اس مذہب کے اصول اور فروع کی تکمیل کا ذریعہ ایسا دین جو قیامت تک کے لیے یقیناً ہر نعمت کا اہتمام اور پورا کرنا ہے۔ ایک عظیم بشارت تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مکمل فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ آخری آیت اتری۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی نے وہ جو خطبہ دیا تھا اسی دن میں، بہت بڑا خطبہ تھا، لمبی تقریر ہے۔ تو ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ آیت جو اتری ہے اور اس کا یوم نزول کو عید کا دن مناتے ہیں، وزیر اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم پر جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا اور 2 عیدیں تھیں، ایک جمعہ پھر عید، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین مکمل کر دیا، 30 پارے قرآن،
بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب اسلام جو ہے ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کہتے ہیں وعدہ کرنا، لکھ پڑھ کرنا، ایک معاہدہ کرنا، دستخط کرنا۔ وہ معاہدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی بندہ یہ کلمہ پڑھ لے اور عہد و پیمان میں آ جاتا ہے، یعنی کہ لا الہ اللہ سے ہونے کا یقین کہ تیرے بغیر دنیا میں کوئی کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی کار ساز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی سور پور کے لقائق نہیں۔ یقین بنانا لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ، طرز زندگی کہ زندگی جو گزارنی ہے، تو یہ دوسرا حصہ ہے کلمے کا۔ اللہ کی عبادت کرے گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیروی کرے گا، تو یہ کلمہ عملی زندگی میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کا عہد و پیمان ہوگا۔ اور یہ کلمہ عملی زندگی میں، ہر شعبہ زندگی میں یہ بات پیش رکھنی چاہیے، سامنے رکھنی چاہیے، آگے ہونی چاہیے کہ اس عہد و پیمان کا تقاضا یہی ہے کہ پوری زندگی بلوغت سے لے کر قبر تک معاشرہ اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا، اس سے غافل نہیں ہوں گا، اس سے بے خبر نہیں ہوں گا۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزاری تو کامیابی ہے، اگر اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے بھائیوں پر خسارہ ہے۔ اس کا نام عقلاً اطاعت اور پیروی نہیں ہو سکتا کہ اپنی منمانی، جو میری مرضی آئے، جو میرا خواہشات ہوں، اس کے مطابق میں زندگی بسر کروں تو یہ صحیح ہے نہیں۔ اللہ رسول کو سامنے رکھنا ہے، اسی پہ جا کے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا ہو گیا تمہیں، کس چیزوں پہ کن چیزوں پہ تم ایمان لاتے ہو، کتاب کے بعض حصوں پر اور بعض کا تم انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل، جو من کو پسند آیا، جو جی نے چاہا وہ کر دیا، جو جی نے نہ چاہا نہیں کیا، میری مرضی۔ فرمایا ایسا نہیں ہے ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کسی باتوں پہ ایمان، کسی کو انکار، الا خزي في الحیات الدنیا، ایسے شخص پہ اللہ کی ذلت اور ناراضگی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں سخت عذاب کی طرف لوٹائے گا، سخت عذاب ہوگا، کیونکہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو عمل کرتے تھے یہی سمجھتے تھے اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ بے خبر ہے، اللہ جانتا نہیں ہے۔ کتنے لوگ دن کو بھی چھپ کے برائیاں کرتے ہیں، دروازے بند کر کے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس لیے لا الہ الا اللہ کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کوئی راتوں کو چھپ کے گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم یہ عمل کرتے ہو
چھپ کے عمل کرتے ہو رات کو یا دن کو پردوں میں، اللہ ہمیں اس عمل کو دیکھ رہا ہے اور تم یہی سمجھتے ہو کہ اللہ دیکھ نہیں رہا۔ لہذا مسلمانوں، تم نے عہد و پیمان کیا ہے، کلمہ پڑھائے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگو، کیونکہ شیطان نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اللہ سے اجازت مانگ کے، قسمیں کھا کر اللہ سے کہا ہے وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو میں جہنم میں لے جاؤں گا، جتنا میرا بس چلے گا میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ علیم و خبیر ہے۔ اللہ نے پوچھا ہے شیطان ابلیس میرے بندوں کو کب تک گمراہ کرے گا؟ تو شیطان نے کہا تھا ما دامت الارواح فی الاجساد، پیدائش سے لے کر، یعنی اس سے پہلے سہاگ والی رات، شادی کی رات سے لے کر قبر تک، جب بندے کے اندر سانس ہے، جب سانس ختم ہو گیا میرا حساب کتاب ختم ہو گیا، اس کے پیچھے میں ایسے لگوں گا سہاگ والی رات سے لے کر قبر تک، ما دامت الارواح فی الاجساد، جب تک اس کے جان میں روح رہے گا، سانس رہے گا، جتن کروں گا، کوشش کروں گا، زور لگاؤں گا، کہوں گا نماز نہ پڑھ مولوی صاحب، تو نیک آدمی ہے، تو پیش امام ہے، ولی ہے، کتب ہے، نیک ہے، تجھے کیا کرنا، عبادت کی کیا ضرورت، تو پہنچا ہوا ہے۔ دیندار کو یوں گمراہ کرے گا، جاہل کو، گناہگار کو، بدکار کو، فاسق کو، شرابی کو، چور کو، ڈاکو کو کہے گا سرے سے لے کر پاؤں تک تو بالکل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تیری تو بخشش نہیں، کرم سے جو کچھ کرنا ہے دیکھا جائے گا۔ نیک کو یوں گمراہ کرتا ہے، گناہگار کو یوں پٹڑی پہ چڑھاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں شیطان میرے بندوں کو کب تک گمراہ کرے گا؟ ما دامت الارواح فی الاجساد، جب تک اس کی جان میں روح رہے گی۔ بندہ مرتا ہے، سانس، جب سانس نکل گئی، خاکی جثہ بچ گیا، اتنے تک یہ حملہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے یہ کلمہ نہ پڑھے، بغیر کلمے کے مر جائے اور سیدھا جہنم میں جائے۔ ما دامت الارواح فی الاجساد، اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام جو دین ہے، جو اسلام دین میں نے دیا، فرمایا اسی پہ قائم دائم رہے، پورے اسلام کے مطابق زندگی گزار، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، رشتہ داری ہو، حسن و اخلاق ہو، ریاست ہو، فراست ہو، عدالت ہو، عقائد ہوں، جو کچھ دنیا میں کام ہے اللہ کو سامنے رکھ، نبی کے طریقے پہ چل، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں میں مت لگ، شیطان تجھے گمراہ کرے گا اور تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ پھر اللہ نے پوچھا اور کیا کرے گا؟ اس نے کہا اللہ لو وبعزتک لأغوینہم اجمعین ولأضلنہم ولأمنینہم ولآمرنہم فلیبتکن آذان الانعام، اللہ حصے دوں گا، شکلیں بدلواؤں گا، بڑے بڑے سے گناہ کرواؤں گا، امیدیں لگواؤں گا، کوشش کرواؤں گا، رنگ بدلنے کی، عادت بدلنے کی، صورت بدلنے کی، سیرہ بدلنے کی، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، کھانے میں، پینے میں محمد کے راستے سے ہٹاؤں گا، نبی کے طریقے سے ہٹاؤں گا، نبی کے طریقے سے ہٹا کر اپنا راستہ دکھلاؤں گا، یہودیوں والا، انگریز والا، نبی کے دشمنوں والا، اللہ کے دشمنوں والا، اسی راستے پہ میں چلاؤں گا۔
وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ میں نے اغوا کروں گا۔ بندے بندے کو اغوا کر لیتے ہیں، چھپا لیا، تاوان مانگتے ہیں، بندہ ہے اتنے لاکھ دو۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کہا میں اب تیرے بندے کو اغوا کروں گا، گناہوں میں ڈبو دوں گا، بڑی بڑی اچھی شکلیں دکھا کر، جیسے جیسے مجھے پینترے بدلا کر اس کو گمراہ کر کے جہنم کی پٹری پہ چڑھا کے اس کو دھڑام سے اندر ڈلواؤں گا، کیونکہ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہدایت کا ذریعہ، رہنمائی کا ذریعہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ ایمان ہے۔ اسی اللہ کی ذات اور صفات میں چیونٹی کے سر جتنا، مکھی کے سر جتنا بھی شرک آ گیا، اس میں ملاوٹ آ گئی، اللہ فرماتے ہیں سارے عمل ڈھیر ہو گئے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقے دیے، خیراتیں کی، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، اوابین پڑھے، توابین پڑھے، بااخلاق بندہ، دنیا میں بھل بل تھی، مگر کسی مزار پہ اللہ والوں کی دربار میں جا کر اس نے وہیں جا کر سلام پیش کیا، اسی کی چوکٹ کو چوم لیا، اس کی قبر پہ چادر ڈال دی، وہیں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور وہیں جا کے کہنے لگا ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، تو اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، اس دنیا سے چلا گیا، اللہ ہماری نہیں سنتا، مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، لہٰذا تیرے پاس آئے ہیں، تو کوئی نیچے سے اللہ کے ہاں ہماری مدد کروا تاکہ اللہ بچہ دے دے، دکان میں برکت ڈال دے، ہمیں اللہ روزی دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں اس جیسا گناہ دنیا میں نہیں۔ آس لے کر، باس لے کر، امید لے کر اس کے پاس گیا جو دنیا سے چلا گیا، مر گیا، فوت ہو گیا، برزخ میں وہ زندہ ہے، ولی ہے تو جنت میں ہے، جو گناہ گار ہے تو جہنم میں ہے۔ یہ بندہ اسی سے مانگ رہا ہے، یہاں سے چاول دیگ پکا کے وہیں بانٹ رہا ہے، اس اللہ والے کی نظر نیاز دے رہا ہے، اس کے دروازے پہ یوں کر کے کھڑا ہے، قرآن کو کمر دیتا ہے، نماز پہ آتا نہیں، مگر وہاں جاتا ہے، اتنا ادب کرتا ہے، اتنا ادب کرتا ہے، مڑ مڑ کے پیچھے قدموں میں چلتا ہے کہیں کمر نہ آ جائے، اس لیے کہ اللہ والا اندر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا اگر امر کر لیا، نہ تیری نماز کام آئے گی، نہ تیرا روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ صدقہ، نہ خیرات۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں اللہ قادر ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں جو چاہوں کروں، ہر گناہ کو چاہوں تو بخش دوں گا، چاہوں تو بخش دوں گا۔ نماز نہیں پڑھی، میری نماز تھی، چاہوں تو میں بخش دوں گا۔ روزے نہیں رکھے، میری مرضی، میں بخش دوں یا پکڑوں۔ جتنے بھی دنیا میں گناہ ہیں، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کرے گا۔ یا اللہ وہ کون سا؟ فرما یشرک بہ، جس نے میرے ساتھ شریک کیا۔ یہ چومنا، سجدہ کرنا، ہاتھ باندھنا، دعا کرنا، نظر دینا، نیاز دینا، خیرات کرنا، صدقے دینا، زکوٰۃ دینا، یہ ایک اللہ کا خاصہ ہے، اسی کو دینا ہے اور قیامت کے دن اس کا اجر لینا ہے۔ اپنے مردوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جو مر گئے ہیں، ایصال ثواب کر، کس کو دے؟ اللہ کو۔ اللہ میں تجھے دے رہا ہوں، اس کو ثواب بنا کے اس کے روح کو پہنچا دے، یہ جائز ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وہ بڑا گیٹ کھول دے بیٹا، دروازہ۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اللہ وہ کون سا گناہ ہے جس کو تو معاف نہیں کرے گا؟ فرمایا یشرک بہ، جس نے میری ذات میں، میری صفات میں شرک کیا، ملایا۔
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی جتنے گناہ ہیں میری مرضی معاف کر دوں گا، اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ ہاں، لم یغرغر، مرنے سے پہلے، سکرات سے پہلے فرشتے نہیں نظر آئے، نہ جنت والے نہ جہنم والے، اس سے پہلے توبہ نصیب ہو گئی، مرتے ٹائم کلمہ پڑھ لیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگا یا اللہ جو کچھ میں نے کیا معافی چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے معاف کر دو۔ تو شیطان نے کہا اللہ میں ساری زندگی اس کو بھڑکا کے گناہ کروا کے مرتے دم تک لے آیا۔ اللہ فرماتے تو بھی زور لگا، جو کچھ کرنا ہے کر، مگر ایک ایسا عمل میں نے رکھا ہے، میرا بندہ مرتے ٹائم بھی اگر میرے سے راضی ہو گیا، میرے سے معافی مانگ لی تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ شیطان ایسے گرا جیسے کھوتے کو بندوق لگ جائے، ہائے یہ میری محنت، یہ میری کوشش جو میں لگا رہا اور کرتا رہا، تو میرے بھائیو اللہ رحیم کریم ذات ہے، ہر معاملے میں قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا واجب اور فرض ہے۔ تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، بہتر انسان تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ اس کو پڑھنا، پھر اس کو سمجھ کے پڑھنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا۔ جس نے پڑھ لیا پھر اس پہ عمل کیا اور اس کو سمجھ کے پڑھا، اس کی زندگی اچھی ہو گئی، وہ انسان نیکوکار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہم نے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں آواز آئی، اذان کی اور تکبیر کی۔ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، بچہ پیدا ہوتا ہے، دائیں کان میں، سجے کان میں اذان دیتے ہیں، الٹے کان میں تکبیر ہوتی ہے۔ پوچھا گیا یہ کیسے؟ اذان اور تکبیر، اذان ہوتی ہے 20 منٹ کا وقفہ ہے، 15 منٹ کا وقفہ ہے، گھنٹے کا وقفہ ہے، بھی نماز پڑھنی ہے، وضو کر لو، تیاری کر لو۔ فرمایا میرا بندہ تیری اذان بھی ہو گئی، تیری تکبیر بھی ہو گئی، اب تیرا جنازہ تیار ہے۔ نماز کے لیے تکبیر ہے، اس سے پہلے اذان ہے، مگر جب بندہ مر جائے، چاہے بچہ ہو، صدر صاحب ہو، چیف صاحب ہو، شیخ صاحب ہو، سردار صاحب ہو، غریب ہو یا امیر ہو، تو جب جنازہ پڑھا جاتا ہے نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے۔ اس کی تکبیر بھی ہو گئی، اس کی اذان بھی ہو گئی، اب آگے جو بقیہ زندگی ہے، فرمایا ایسے گزار کہ تیرا جنازہ تیار ہے، تیری نماز جنازہ تیار ہے، اور اس کا پتہ نہیں 5 سال میں مر جائے، 10 سال میں مر جائے، 20 سال کا ہو کے مر جائے، 50 کا ہو کے مر جائے، 100 کا ہو کے، مگر یہ مارنے کا ٹائم اور وقت اس کو علم ہے، مرنا ہے، اس کا علم نہیں، اور اسی امید پہ جینا، ابھی تو میں نے جینا ہے، نہیں ہیں، فرما نہیں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ، جب موت کو سنتا ہے، مرنا ہے تو بھاگتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ، میرا بندہ موت سے ڈرتا بھاگتا ہے، دعا کر میری زندگی لمبی ہو جائے، ابھی تو میں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بنگلے بنانے ہیں، کوٹھیاں بنانی ہیں، 2 شادیاں کی ہیں، 2 اور کرنی ہیں، کاروبار بڑھانا ہے، فیکٹریاں بڑھانی ہیں، بھل ہونی چاہیے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ، میرا بندہ موت کو سن کے بھاگتا ہے، جتن کرتا ہے، طریقے اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر نہیں فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک دن آئے گا جو موت تجھے پکڑ لے گی، موت تجھے پکڑ لے گی، موت تیرے اوپر آ جائے گی، کیا ہوگا؟ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ مر کے میرے پاس آئے گا۔ کدھر جانا ہے؟ اللہ کے۔ جنتی ہے تو پھر بھی اللہ کا، جہنمی ہے تو پھر اللہ کے آگے پیش ہوگا۔ ملاقیکم فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب۔ اس کے پاس جائے گا جو سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب ہے، چھپے رازوں کو جانتا ہے، 14 طبق زمین و آسمان کے پل پل کو جانتا ہے، پتا اگتا ہے تو جانتا ہے، پتا گرتا ہے تو جانتا ہے، پردوں میں بھی جانتا ہے، روشنیوں میں بھی جانتا ہے، اندھیروں میں بھی جانتا ہے، اندر بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باہر بھی جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ موت کو ہر وقت سامنے رکھ، تو آگے چلتا ہے، موت تیرے پیچھے، قبر تجھے بلاتی ہے۔ انا بیت الوحدہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود۔ او میرے اندر آنے والا، اکیلا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، اندھیرا گھر ہوں، سنبھل کے آنا، تیاری کر کے آنا۔ میرے اوپر زنا کرے گا میں نہیں چھوڑوں گی، کم تولے گا سودے میں نہیں چھوڑوں گی، میری اوپر گندے کام کرے گا میں نہیں چھوڑوں گی، چپ کر کے میں سو رہی ہوں۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو ہم نے سلا دیا، دسترخوان بنا دیا، زمین کو بچھا دیا، جو کچھ کرے چپ ہے، بھاگتا ہے، بلڈنگیں بنا، کیا کچھ کرتا ہے، چپ کر کے سن رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے چپ کر جا میری مخلوق، زمین بھی مخلوق ہے۔ یہ جب تیرے اندر آئے گا نا، اور پہلی منزل قیامت کی قبر ہے، جب قبر میں جائیں گے تو کہے گی حال سنا۔ اس لیے وہ کہتی ہے جوان صاحبہ اے سونا تے من موہنا، صدر صاحب، وزیر صاحب، غریب صاحب، امیر صاحب، اماں، بیٹی، بہن، مرد ہو یا عورت، انا بیت الوحدہ، اکیلا آئے گا، اکیلا اندر سوئے گا، انا بیت الوحدہ، اکیلا گھر ہو، انا بیت التراب، مٹی کا گھر ہوں، قالین نہیں، بستر نہیں، لائٹ نہیں، گرمی نہیں، سردی نہیں، اندھیرا۔ انا بیت الوحدہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود، انا بیت الغرفہ، مسافری کا گھر ہوں، نہ ابا ساتھ، نہ ممی ساتھ، نہ بیوی ساتھ، نہ بچے، اکیلا آئے گا۔ اور جب اندر قبر میں رکھا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے حوالے سے، مومن اندر جاتا ہے تو قبر کھلی ہو جاتی ہے، اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا اللہ کون ہے؟ سوال کرتے فرشتے، ربی ربک اللہ، ربی ربی اللہ، پوچھنے والوں تمہارا ربی اللہ، میرا رب بھی۔ یہ کون کہے گا؟ جو ادھر آئے گا، جو نماز پڑھے گا، حلال کھائے گا، حق کسی کا نہیں مارے گا، غلط کام نہیں کرے گا، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا، کہے گا ربی ربک اللہ، ربی ربی اللہ۔ وہ پوچھنے والوں تمہارا ربی اللہ، میرا ربی۔ پھر سوال کریں گے ماں نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا رسول کون ہے؟ حضور نے فرمایا پھر میری تصویر مبارک، میرا فوٹو مبارک، میری شکل مبارک قبر میں دکھائیں گے، اس کو جانتا ہے؟ ہم نے نبی نہیں دیکھا۔ اگر ہے نمازی، حاجی، حیا ادب والا، حلال کھانے والا، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والا، کہے گا حاضی محمد الرسول اللہ، یہ میرا نبی ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، مبارک ہو۔ پہلا جواب بھی ٹھیک دیا، دوسرا جواب بھی ٹھیک دیا۔ ما دینوں کا، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیری شریعت کیا ہے، تیرا مذہب؟ کہے گا دینی دین الاسلام، کیونکہ آج کا بیان اسلام کے بارے میں ہے، سلام کے بارے میں، امن کے بارے میں، سلامتی کے بارے میں۔
من ربک ربی ربک اللہ ربی ربی اللہ ما نبیک نبی محمد الرسول اللہ۔ سوال پیدا ہوا، نبی کو تو دیکھا نہیں تو قبر میں کہہ رہی ہے میرا نبی کیسے؟ فرمایا کلمہ پڑھے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقہ دے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتا رہے گا، اسی کے صدقے اللہ اندر سے کھلوا دیں گے۔ یہی میرے نبی ہیں، اللہ ہمیں نصیب کرے، بولو آمین۔ ما دینوں کا، تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ یہ پہلی کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ تو قرآن بھرا ہوا ہے۔ دینی دین الاسلام، وہ پوچھنے والوں تمہارا مذہب بھی اسلام، میرا مذہب بھی اسلام۔ قبر میں جواب دے رہا ہے نیک بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا حیا کرنے والا، دنیا کے معاملات میں وہی کام کیا جو میرے نبی نے بتایا۔ 3 سوالوں کے جواب بالکل کلیئر دیے۔ فرشتے کہیں گے اہلاً و سہلاً مرحبا، تیرا آنا بھی مبارک، تیرے سوال بھی جواب بھی مبارک، تو بڑا کامیاب ہے۔ سوالوں کے بعد فرشتے کھڑے ہیں، اوپر سے آواز آئے گی یا ایھا الملائکہ، او فرشتے ہو، اللہ کی طرف سے، او میرے فرشتے ہو، نوری ہو، ففرشوہ من الجنہ، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، البسوہ من الجنہ، جنت کا لباس پہنا دو، ادخلوہ من الجنہ، قبر کے اندر سے کھڑکی کھول دو، ٹھنڈی ہوا آتی رہے، البسوہ من الجنہ ففرشوہ من الجنہ ادخلوہ من الجنہ، جنت کی کھڑکی کھول دو، قبر کو جنت کا باغ بنا دو، ہوائیں ٹھنڈی کھول دو، اور اس کو کعروس، سو جا، کعروس النوم، جیسے دلہا دلہن کی پہلی رات شادی ہوئی، سیج پہ بٹھایا، سہاگ والی رات، ڈول دماکے جو ہم کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں گھر بھی تیرا، تڑ تیرا، مال تیرا، سب کچھ تیرا، خوش رہو سو، عروس کا عروس النوم، خوشی خوشی میں دلہا دلہن سوتے ہیں، سونے والا سو جا، قیامت آئے گی تو تجھے اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ تو رب کا مہمان ہے، سبحان اللہ۔ عروس کا عروس النوم، عروس کہتے ہیں کوار کو، عروس لکھا ہو میک اپ جہاں ہوتے ہیں، عروس النوم، اس کو فرشتے سلا دیتے ہیں، اب یہ قبر میں سو گیا، نہ کیڑا نہ مکوڑا نہ سختی، نہ دینا نہ لینا، راحت میں پڑا ہے۔ قیامت کا دن آئے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کانپے گی، زلزلہ آتا ہے، بلڈنگیں گر گئی، دریا سوکھ گئے، روڑیں پھٹ گئیں، زمین میں بنگلے گھس گئے، بندے مر گئے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کانپنے لگ جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، جو کچھ اندر پڑا ہے سب، کتنے مردے پڑے آدم علیہ السلام سے قیامت تک، سب باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان، قبر سے انسان نکلے گا، دائیں دیکھ رہا ہے، مالہا، قرآن سمجھ آ رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کا جھٹکا آئے گا، سب ختم۔ واخرجت الارض اثقالہا، جو کچھ زمین نے چھپایا ہوا ہے، گناہگار، بدکار، ولی، کتب، گاؤں سردار، چور، ڈاکو، شرابی، جج، کرنل، جنرل، ایس پی، ڈی ایس، جو کچھ دنیا میں، واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، وجود پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، ننگا تنگا، دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوہیٰ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون ونفخ فی الصور فاذا ھم من الاجداث الی ربہم، قرآن بھرا ہوا ہے۔
تو میرے بھائیوں، نمازی مومن بندہ اللہ سے ڈرنے والا قبر میں گیا، قبر نے جگہ دے دی، اور جو دوسرا ہے ہماری طرح شرابی، زانی، چور، ڈاکو، لپھنگا، حرامی، حرام کھانے والا، غلط دیکھنے والا، غلط سننے والا، غلط تولنے والا، غلط بولنے والا، غلط سولنے والا، غلط چلنے والا، پوری زندگی غلط کیا۔ من ربک، حال دے تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے ہا لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تیرا اللہ کون ہے؟ نہیں پتہ۔ اللہ معافی دے۔ جو مسجد میں کبھی آیا نہیں، 50 سال ہو گئے، نماز کا پتہ نہیں، کلمے کا پتہ نہیں، بسم اللہ کا پتہ نہیں، وضو کا پتہ نہیں، 10 بچوں کا باب ہے، نہانے کا پتہ نہیں، مسجد کے احترام کا پتہ نہیں، ویسے دیکھو تو سبحان اللہ، کہتا ہے میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔